ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ سست پڑو نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ ہی رنج اور غم کو اپنے قریب آنے دو، اور تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر اگر تم واقعتاً مومن ثابت ہوئے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، دیکھو مسلمانوں آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو وہ قوم جو تمہاری دشمن ہے مشرکین مکہ، انہیں بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے، لیکن دیکھو تم وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، وہ ایک سال کے اندر اندر اپنی قوت جمع کر کے، اپنی ہمت جمع کر کے، وسائل جمع کر کے آ گئے تم پر چڑھائی کر کے۔ لہذا تم کیوں سست پڑ رہے ہو؟ تم کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں دل گرفتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں رنج و غم کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جنہیں ہم گردش میں رکھتے ہیں لوگوں کے مابین، یعنی اونچ نیچ تو ہماری یہ سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے مابین یہ اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں، گردش میں رکھتے ہیں معاملات کو، اس لیے کہ اسی سے آزمائش ہوتی ہے، اسی سے جانچ پرکھ ہوتی ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کمپلیسنسی جو ہے وہ تمہیں ٹیک اوور کر لے گی، پھر اس کی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، یہ سارے جذبے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو یہ کہ عالم واقعہ میں جو عالم اسباب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کرو گے، اور کبھی چرکا بھی کھاؤ گے، کبھی زخم بھی کھاؤ گے، تبھی تو واقعتاً ثابت ہوگا کہ تم میں سے کون واقعی صاحب ایمان ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، نوح سے لے کر محمد تک ایک روایت کے مطابق علی صاحب الصلاۃ والسلام 313 رسول آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ افہم ماتا و قتلا، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے، یہاں پھر دیکھیے قتل کا لفظ قتل ہی آیا ہے، شہادت کا لفظ نہیں آیا۔ افہم ماتا و قتلا، کیا اگر وہ بالفرض ان کا انتقال ہو جائے، انتقال تو ہونا ہی ہونا ہے، یا قتل ہو جائے، لیکن یہ کہ یہاں تو اصولی بات کی جا رہی ہے۔ افہم ماتا و قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے کفر میں یا شرک میں یا اپنے آبائی دین میں؟ محمد کے انتقال کے ساتھ تمہارا تعلق ان کے لائے ہوئے دین سے بھی منقطع ہو جائے گا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا قریب انشاءاللہ ان کو کہ جو شکر کرنے والے ہیں۔ شکر کیا ہے؟ اللہ نے محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہدایت عطا فرما دی، اس کا شکر ادا کرو۔ محمد تو ایک ذریعہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ہدایت تم تک پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، حضرت علی سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا، اے علی تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ بھی تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہت زیادہ قیمتی شے ہوگی۔ تو محمد کے ذریعے تو نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو ہدایت دی ہے۔ احسان مانو، لیکن یہ کہ بہرحال جو شاکر بندے ہیں، جو شکر گزار ہیں، جو اس احسان کی قدر کرنے والے ہیں، اس کی قدر و قیمت سے واقف ہیں، اللہ انہیں بدلہ دے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، اور کسی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے۔ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ موت جو ہے کتاب مؤجلہ، لکھی ہوئی ہے معین وقت کے لیے۔ اجل معین وقت، مؤجل ہے، یہ تو طے ہے کب آئے گی، لہذا اس سے پہلے کسی کے مرنے کا امکان ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کفا بالموت حافظہ،
موت سے زیادہ حفاظت کرنے والی اور کوئی شے نہیں ہے۔ فرض کیجئے میری موت کا وقت جو ہے آج سے 2 سال بعد کا ہے، تو آج کوئی شخص مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، اس سے بڑی حفاظت اور کیا ہوگی؟ کتنا ہی کوئی لاؤ لشکر ہو، کتنی ہی کوئی سازش ہو جائے، کتنا ہی کچھ ہو رہا ہو، کیسے ہلاک کرے گا مجھے؟ اس لیے کہ اب وہ وقت معین، وہ تو جب آئے گا تبھی میرے لیے موت ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو محافظ ہے، میری موت میری محافظ ہے، کفا بالموت حافظہ، حفاظت کر رہی ہے، اس لیے کہ ابھی وقت نہیں آیا اس کا، لہذا کوئی بھی مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں لا یضرکم الا اذى، کو تکلیف پہنچا دے، کوئی زخم لگا دے، کچھ اور کر دے، موت نہیں آئے گی، موت آئے گی اپنے وقت معین پر۔ وما كان لنفس، کسی بھی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان تموت، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، کتابا مؤجلا، یہ ایک وقت معین لکھا ہوا طے شدہ۔ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، اور جو کوئی دنیا ہی کا بدلہ چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے دنیا ہی میں اپنے اعمال کا بدلہ مل جائے، محنت ایک تو یہ کہ بھاگ دوڑ ہے ہی دنیا کے حصول کے لیے، یا کوئی نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں اس کا اجر و ثواب اور اس کا نتیجہ بھی ضرور دیکھ لیں اپنی نگاہوں سے، یہ بھی اسی کے تابع ہو جائے گی بات۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤته منها، ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، دنیا کمانے کی کوشش کرو گے دنیا دے دیں گے، مال و دولت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گی۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤته منها، البتہ جو کوئی آخرت کے ثواب کا طلبگار ہوگا اللہ اس میں سے اس کو عطا کرے گا۔ بس نجزی الشاکرین، دوبارہ پھر وہی آیا، اور یقیناً ہم بدلہ دیں گے اپنے احسان ماننے والوں اور احسان کی قدر کرنے والے لوگوں کو، شکر گزار لوگوں کا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اے مسلمانوں جیسے محمد پہلے رسول نہیں ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ایسے ہی اللہ کی راہ میں قتال جو ہے وہ بھی یہ کو پہلے مار کے نہیں ہو رہے، تاریخ انسانی میں کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، جن کے ساتھ ہو کر ربیون، ربانی لوگ، اللہ والے لوگ، اللہ والوں نے ان کے ساتھ ہو کر جنگیں کی ہیں، کفار سے جنگ کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جالوت کے مقابلے میں طالوت آیا ہے۔ بہرحال ساری جنگیں تو قرآن مجید میں ریکارڈڈ نہیں ہے، لیکن جنگیں تو بہت ہوئی ہیں۔ کَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، تو اے محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تم پہلے نہیں ہو اس میدان میں، تم سے پہلے بھی کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ ہو کر دست و بازو بن کر قتال کیا اللہ کی راہ میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی ان پر مصیبتیں ٹوٹی، تکلیفیں آئیں، ان سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ما وہنوا وما ضعفوا، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی ان کے حوصلے پست ہوئے۔ جو بھی آیا آیا، جو مصیبت آئی جھیلی، پوری ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، جمے رہے، ڈٹے رہے، قدم اکھڑے نہیں۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، جو کچھ اللہ کی راہ میں ان پر بیتی اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، وما ضعفوا، نہ انہوں نے کسی کمزوری کا، ضعف کا اظہار کیا، وما استکانوا، نہ حوصلہ کی پستی پیدا ہوئی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو جمے رہے، ڈٹے رہے۔ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے محمد کے ساتھیوں، ابھی تو بڑی سے بڑی منزلیں تمہیں سر کرنی ہے۔ وما کان قولہم، اب یہ گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے سابق انبیاء کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کا کیا قول تھا؟ وہ جب بھی سامنے آتے تھے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں جب طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آیا ہے، تو اہل ایمان نے کیا دعا کی تھی اس وقت، وہی یہاں پر گویا کہ قول نقل ہو رہا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، ان کا تو کہنا اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے بخش دے ہمیں جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ ذنب کا اصل مفہوم کوتاہی ہے، جو کسی کا اخلاقی تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا، یہ ذنب ہے۔ ظلم ہے کسی کا حق مار لینا، یہ ذنب ہے جو کوتاہی ہے، کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی۔
تو پروردگار جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہوں، ہمارے جو گناہ ہیں انہیں بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اگر ہم نے کہیں کوئی تعدی کر دی ہو، کوئی حد اعتدال سے تجاوز کر دیا ہو، کہیں ہمارے قدم جو ہے زیادہ عدل و اعتدال سے جو ہے منحرف ہو گئے ہو، تو اللہ اسے بھی بخش دے، کنڈون کر دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ یہ دعا اجمالاً یہ دعا جو ہے سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، اور یہاں ذرا مزید شر و بست کے ساتھ آئی ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، اپنے ایسے صابر بندوں کو دنیا کا بھی ثواب دیا، کامیابیاں عطا کی، وہ سربلند ہوئے، ان کی حکومتیں قائم ہوئی، حضرت طالوت کی حکومت قائم ہوئی، ان کے وارث بنے پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو وہ جو جنگ ہے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ سے شروع ہو چکا ہے، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، دنیا میں سربلندی، دنیا میں اقتدار، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر نہایت حسین جو ہے بدلہ وہ آخرت کا ہوگا، وہ جو ہے اس کا تم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی کوئی خیال تک وارد ہو سکا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی خوبکار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کے معنی جو اپنے دین کی انتہائی خوبصورت صورت کو اختیار کرے۔ دین کے اندر بھی درجے ہیں، ایک مارے باندھے کو دین کے حکم پر عمل پیرا ہو رہا ہے، انسان کر رہا ہے پورا، بہرحال امتثال امر تو ہو گیا، نماز پڑھ لی ہے، جیسی بھی ہے سستی کے ساتھ ہے اور دل لگا ہوا نہیں ہے، لیکن پڑھ لی ہے، نماز ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا۔ ایک یہ کہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے انشراح کے ساتھ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہو، تو یہ محسنین ہوگا، یہ احسان صلاۃ ہوگا، نماز کا احسان، حسین نماز اس کی ہوگی۔ تو اسلام پورا کا پورا جب اس حسن کے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ شخص کہلاتے ہیں اللہ کی نگاہ میں محسنین، اور یہ بلند ترین درجہ ہے اللہ کے بندوں کا، پہلے اسلام، پھر ایمان اور پھر احسان۔ ہم سورہ آل عمران کے 15 رکوع پڑھ چکے ہیں، اب 16واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ سورہ آل عمران کی ترتیب کے ضمن میں یہ بات تو اس ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس کے 2 حصے ہیں تقریباً بالکل مساوی، پہلے 10 رکوع اور دوسرے 10 رکوع، اگرچہ آیات میں 1 کا فرق پڑ جاتا ہے کہ بجائے 100 آیات کے پہلے حصے میں 101 آیات ہیں، لہذا دوسرے میں 99 رہ گئی ہیں، 2 آیات کا فرق پڑ گیا۔ جو اس کا نصف آخر ہے، پچھلا نصف، اس کے پھر 3 حصے ہیں، اور وہ بھی ورٹیکل ڈویژن ہے۔ تقریباً یہ 10 رکوع جو ہے ان کو یوں سمجھیے، پہلے 2 رکوع، پھر 6 رکوع، پھر 2 رکوع۔ ان میں سے پہلے 2 رکوعوں میں اہل کتاب کی جو دشمنی تھی اور جو ان کے اندر بغض بھرا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن مسلمانوں میں اوس اور خزرج کے جو لوگ ان کے ساتھ پرانے مراسم رکھتے تھے اور وہ اپنی سادہ لوحی کی بنا پر وہ ان کے جو خبث باطن تھا اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے، وہ ان کے زیر اثر آ جاتے تھے، تو 2 رکوع تقریباً اسی پر مشتمل ہیں کہ مسلمانوں کو متنبہ کیا جائے کہ ان کی اس جو ظاہری طرز عمل ہے اسے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ یہ کہ ان کے اندر جو چھپا ہوا خبث باطن ہے اور جو بغض ہے وہ در حقیقت جو ہے اس کو سمجھو اور ان سے ان کے معاملے میں محتاط روش اختیار کرو۔ اس کے بعد آخری جو 2 رکوع ہے وہ پھر یوں سمجھیے کہ سورہ مبارکہ کے تکمیلی رکوع ہے، جن میں سے جو بالکل آخری رکوع ہے وہ تو نہایت جامع مقامات میں سے قرآن حکیم کے ان 11 آیات میں سے 6 آیات پر ہمارا منتخب نصاب کا جو ہے نہایت اہم درس جو ہے وہ مشتمل ہے۔ لیکن یہ کہ 19واں رکوع جو ہے وہ بھی بہت جامع اور بہت ہی بنیادی ہدایات پر مشتمل ہے۔ تو درمیان میں یہ 6 رکوع یا 60 آیات ہیں جو غزوہ بدر کے حالات، ان پر تبصرہ، اس سے پیدا شدہ جو نتائج اور اثرات تھے اس پر بحث و تمہیز پر مشتمل۔ ان میں سے یوں سمجھیے کہ 6 میں سے 3 رکوع ہم نے پڑھ لیے اور 3 ابھی باقی ہیں۔
گویا کہ غزوہ احد سے متعلق جو بحثیں ہیں قرآن مجید میں اس کے ہم اس وقت بالکل وسط میں ہیں، اور یہاں پر آج جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تبصرہ ہو رہا ہے کہ غزوہ احد کے جو حالات پیش آئے اس کی بنا پر کفار اور مشرکین کے حوصلے بہت بلند ہو گئے، اور اہل ایمان کے حوصلے یقیناً کچھ نہ کچھ متاثر ہوئے، پست ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ حوصلوں کا پست ہو جانا جو ہے سب کے ساتھ یکساں نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو بہت ہی راسخ الایمان تھے ان کے تو حوصلوں پر کوئی بھی قابل ذکر اثر نہیں پڑا، لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اتنے پختہ نہیں تھے، تازہ ابھی ایمان لائے تھے، لہذا ان کے ہاں ابھی ایمان اس درجے راسخ نہیں ہوا تھا، تو وہ اس صورتحال سے کافی متاثر ہوئے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کفار نے اب بڑھ چڑھ کر باتیں بنانی شروع کی کہ دیکھ لیا تم نے، یہ کوئی معاملہ جو ہے دین کا نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا نہیں ہے، اگر بدر میں ہمیں شکست ہوئی تھی تو آج تمہیں شکست ہو گئی ہے، یہ تو معاملات جو ہیں حالات دنیاوی اور اس کے جو بھی واقعات دنیا کے ہوتے ہیں جس طریقے سے ظہور پذیر اسی طریقے سے ہو رہا ہے معاملہ، اور یہ کہ اب دیکھو تم نے جنگ جو مول لے لی ہے قریش کے ساتھ تو تم سمجھ لو کہ تم نے غلطی کی ہے، تم اپنی وہ پہلی فتح جو تھی غزوہ بدر کی اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، آئندہ کے لیے دستکش ہو جاؤ، آئندہ دوبارہ کسی جنگ کے لیے تیار نہ رہنا۔ یہ جو صورتحال تھی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بیچارے نئے ایمان لائے تھے، جن کے دلوں میں ابھی ایمان اس طریقے سے راسخ نہیں تھا، وہ کس درجے متاثر ہو رہے تھے اس سے۔ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو ان آیات میں جو 3 آیات پہلی ہیں ان آیات میں سے ان میں اصل مخاطب ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے میں اصل میں اکثر و بیشتر مقامات پر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھے کہ اس آیت کا اصل مخاطب کون ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ منافقین سے خطاب ہوتا تو وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے، اب اگر کوئی بات منافقین سے کہی جا رہی ہے لیکن یا ایھا الذین آمنوا کا جو عمومی خطاب ہے اس کی بنا پر ہم سمجھ بیٹھے خدا نہ خواستہ کہ یہ بات حضرت ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا طلحہ یا زبیر سے کی جا رہی ہے تو یہ ہماری بہت بڑی ٹھوکر ہوگی۔ تو اگرچہ خطاب کا تو صیغہ ایک ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، راسخ الایمان لوگوں کے لیے بھی اور منافقین کے لیے بھی، اس لیے کہ وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایمان کے دعوے دار تو تھے۔ اس لحاظ سے آیات کا تعین کرنا کہ ان آیات کا رخ کدھر ہے، کس سے خطاب ہو رہا ہے، تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیات ہیں ان میں خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے، ان مسلمانوں سے کہ جو کفار کے اس مخالفانہ پروپیگنڈے سے اثر قبول کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو ہے اب وہ ایک طرح کے وسوسے انہوں نے اپنی چھاونیاں ڈال لی تھی کہ یہ معاملہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ویسے جیسے دنیا کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ روم میں فرمایا گیا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اسی زمانے میں یہ ہوا کہ 14 سال پہلے جو ہے وہ رومیوں کو بڑی عظیم شکست ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے 9 سال کے بعد رومیوں کو فتح حاصل ہو گئی ایرانیوں پر۔ یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اونچ نیچ تو لوگوں میں ہوتی رہتی ہے، اس سے یہ سمجھ لینا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے یہ کوئی صحیح انداز فکر نہیں ہے۔ وہ حضرات ہیں کہ جو ان آیات کے مخاطب ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے خطاب وہی ہے لیکن پھر سمجھ لیجئے کہ یہ راسخ العقیدہ اور راسخ الایمان لوگوں سے خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہنا مانو گے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے۔ یہاں لفظ اطاعت کو سمجھ لیجئے، اطاعت جو ہے عام طور پر تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کسی کی فرما برداری کرنا، کسی کی حکم برداری کرنا، کسی کے حکم پر عمل کر لینا، لیکن اطاعت کا جو اصل جو ہے اس کی روٹ ہے طوع، آمادگی۔ تو آمادگی جو ہے اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آمادگی کے ساتھ توجہ سے کسی کی بات سننا، کان لگا کر کسی کی بات سننا، یہ توجہ اور کان لگا کر کسی کی بات سننا بھی اطاعت ہے۔ پھر جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر عمل کرنا، یہ اس اطاعت کی تعمیل ہے۔ لہذا یہ اس معنی میں اطاعت جیسے کہ سورہ فرقان میں حضور سے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اطاعت کے معنی وہ نہیں ہو سکتے کہ آپ ان کافروں کی اطاعت قبول نہ کیجئے، ان کا کہنا نہ مانیے، بلکہ یہ کہ آپ ان کی باتوں پر توجہ بھی نہ دیجئے، دھیان بھی نہ دیجئے، یہ جو بکواس کر رہے ہیں کرتے رہنے دیجئے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ تو اپنی طرف سے اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کبیر کرتے چلے جائیے، ان کی باتوں سے کوئی اثر قبول نہ کیجیے۔ بالکل اسی معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے کہ اگر تم باتیں سنو گے توجہ سے اور غور سے
اور پھر یہ سننا بھی اس طور سے ہو کہ آپ کہنے والے کو سمجھتے ہو کہ شاید مخلص ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ واقعتاً اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہے، یہ اپنے جو کہ معافی الضمیر میں جو کچھ ہے واقعتاً اسی کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے، اور یہ الدین و النصیحہ پر عمل کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا امکان بڑھ جائے گا کہ آپ اس کی بات جو ہے وہ آپ کے دل میں جا کر ٹھک جائے اور آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کی باتیں دھیان سے سنو گے اور توجہ دے گے ان پر، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تو تمہیں واپس پھیر کر لے جائیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، تمہیں واپس لوٹا کر کفر میں لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم ہو کر رہ جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں۔ اللہ نے ایمان کے ذریعے سے تمہیں خسارہ پانے والوں میں سے نکالا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ جو پوری نوع انسانی خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، بربادی اس کا مقدر ہے، اس سے اللہ نے تمہیں مستثنیٰ کر دیا کہ تمہیں ایمان کے راستے پر گامزن کر دیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم اسلام لائے ہو تو اگر خلوص کے ساتھ لائے ہو تو اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ اب خلوص کے ساتھ ادھر چلو گے تو ایمان حقیقی تک بھی تمہاری رسائی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ تم جیسے اس خسارے سے نکلے ہو، اگر ان کی باتیں سنو گے تو دوبارہ وہ تمہیں اسی خسارے میں، اسی جہنم کے گڑھے میں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی برباد اور تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اس یقین کو کسی درجے میں بھی اپنے دل میں کمزور نہ ہونے دو۔ اونچ نیچ یہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے، کسی وقت وہ سزا دیتا ہے، جیسے کہ ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی حکمت ہے کہ وہ تمہیز کرتا، بحث و تمہیز کے درس کی میں نے وضاحت کی تھی، بحث و تمہیز، پہلے کسی مسئلے کو کریدنا، اس کے کیا کیا پہلو ہیں، اس میں تنقیحات کیا کیا ہیں، علیحدہ علیحدہ کر دینا، پھر ان کے اندر شفٹنگ ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ کر دینا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ تمہیز ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ حقیقی مومن اور منافقوں کے درمیان چھانٹی ہو جائے، اور یہ لفظ آج کے بھی اگر ہم وہاں پہنچ گئے اس آیت تک تو پھر ایک اور معنی میں بھی تمہیز آئے گا کہ جو واقعی منافق تو نہیں ہے صادق الایمان، لیکن اس صدق ایمان کے ساتھ ابھی ان کے دلوں میں کچھ دنیا کی محبت، کچھ مال کی محبت، کچھ اولاد کی محبت، یا جاہ کی محبت، اقتدار کی محبت، اگر کن محبتوں کی کوئی ملاوٹ ہے، امپیورٹیز ابھی ان کے ایمان کے ساتھ کہیں ملوث ہیں، شامل ہیں، تو ان کے ایمان کو خالص کرنا، اس میں سے ان ملاوٹوں کو نکال دینا، لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پاک کر دے ان ملاوٹوں سے اس شے کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تمہارے دلوں میں ایمان ہے لیکن ابھی اس ایمان میں کچھ آمیزش ہے، کچھ دنیا کی محبت، کچھ مال کی محبت، کچھ اولاد کی محبت، یہ بھی کچھ نہ کچھ ابھی لگی لپٹی ہے اس میں، ہے اگرچہ ایمان ہے، پختہ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے ابھی اس کے اندر ہیں، ان میں سے ان کو نکال کر پاک کر دینا، یہ بھی در حقیقت اسی آزمائش کی ایک حکمت ہے، مقصد ہے۔ آزمائش ہوگی تبھی ہوگا، بھٹی میں آپ سونے کو ڈالیں گے تبھی اس کا میل کچیل علیحدہ ہوگا اور زر خالص علیحدہ ہو جائے گا۔ لہذا اس کی بنا پر کہیں تمہیں یہ خیال ہو جائے کہ اللہ تمہارا ولی نہیں ہے، اللہ تمہارا مددگار اور پشتپناہ نہیں ہے، تو معاذ اللہ یہ ایمان کے منافی ہوگی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت الکرسی کی فوراً بعد اللہ تو ولی ہے اہل ایمان کا، اللہ جو ہے پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، اس کی پشت پناہی میں، اس کے مددگار ہونے میں، اس کے حمایتی ہونے میں کبھی کسی درجے میں بھی کوئی شک و شبے کی آلائش اپنے دلوں میں مت آنے دو۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اقرأ ورتل القرآن سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، یعنی اثر نو وہ رعب ان کے اندر پڑ جائے گا۔ وقتی طور پر ضرور ہوا ہے کہ غزوہ احد کے حالات و واقعات سے ان کے اوپر جو ایک مرعوبیت طاری ہو گئی تھی اسلام کی، اس میں قدرے کمی ہوئی ہے، اور جو ان کی مرعوبیت ہو گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ففتھ کالمسٹ عنصر تھا مسلمانوں کے اندر، جو ایجنٹ تھے کفار کے منافقین، وہ بھی مرعوب ہو گئے تھے، ان کو بھی یوں سمجھیے کہ ان کو بھی سبق مل گیا تھا۔ لیکن اب یہ کہ عارضی طور پر ان کی زبانیں کھل گئی ہیں اور بڑے وہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں اور تمہیں بدل کرنے کی فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن تم جو ان قریب، یہ ایک عارضی سا وقفہ ہے جو ہم نے ڈالا ہے
تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، تاکہ اس آزمائش کے نتیجے میں سفٹنگ ہو جائے، خالص اور ناخالص ذرا علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ تو فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم، گویا کہ وہ پہلے بھی روب پڑ چکا تھا، جو غزوہ بدر کے بعد روب پڑا تھا، جو دھاک بن گئی تھی، دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ کی پورے ملک عرب کے اندر، اب اس میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمی آئی تو ہے، لیکن ان قریب ہم دوبارہ اس صورتحال کو اسی کی طرف لوٹا دیں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، بس سبب اس کے کہ انہوں نے شرک کیا، شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ مرعوب ہونے کا اور خائف ہونے کا اصل سبب شرک ہے۔ ایک انسان موحد ہے، اللہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اور اللہ میرا مولا ہے، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہوا مولانا، ہمیں کس بات سے ڈرا رہے ہو بھائی؟ اے منافقو، ہم پر تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو ہمارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہو، اور وہ ہمارا مولا ہے، اس کی طرف سے جو شے آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے آئے اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، لیکن ظاہر بات ہے اس میں شرک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی کے اندر اور بھی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کی بنا پر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارا کلمہ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نہ بھلائی کی طاقت ہے نہ برائی کی مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو اپنے ذہن نشین کر لے، دنیا کے تمام انسان جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی کچھ جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، اور اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ کی طرف سے طے ہو جائے۔ تو گویا کہ اصل میں النافع الضار، نفع پہنچانے والا، یہ اللہ کے اسماء میں سے النافع، نفع پہنچانے والا، الضار، ضرر پہنچانے والا، النافع بھی وہی ہے اور الضار بھی وہی ہے، المعز بھی وہی ہے، المذل بھی وہی ہے، اٹھانے والا بھی وہی ہے اور نیچے گرانے والا، الرافع بھی وہی ہے اور الخافض بھی وہی ہے، گرانے والا بھی اٹھانے والا بھی، عزت دینے والا بھی ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ اس اعتبار سے جو شخص موحد ہوگا حقیقتاً اسے خوف کس کا؟ اس پر کسی کا روب نہیں پڑ سکتا، کوئی مجھے کوئی گزر پہنچا سکتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ میرا مولا ہے، ہوا مولانا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہوا مولانا، ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش نہیں۔ تو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ اب دیکھیے شرک میں دو چیزیں عام طور پر آتی ہیں، ما لم ینزل بہ سلطانا نمبر ایک، ما لیس لہم بہ من علم نمبر دو، کسی چیز کو شریک ٹھہرا دینا جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اگر اللہ نے سند اتاری کہ میں نے فلاں کو بھی اپنی حکومت میں شریک کیا ہوا ہے، اسے بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، ظاہر بات ہے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ کے اس حکم کو بھی مانیں گے، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے عبادت میں کرتا۔ جب میں ہمتاً عبادت جو ہے بن گیا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کی بندگی میں میں نے اپنے آپ کو ہمتاً دے دیا ہے، تو اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ اس کی بندگی کرتا، لیکن کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کسی اور کے لیے سند اتار دی ہوتی تو یقیناً ہم اس کے لیے بھی، اگر اللہ نے کچھ حقوق رکھے تھے وہ حقوق ادا کرتے کہ ٹھیک ہے 4 نمازیں میرے لیے پڑھ لیا کرو، ایک 5ویں نماز اس کے لیے پڑھ لیا کرو، لیکن نہیں، اللہ نے تو ما لم ینزل بہ سلطانا، اس نے کسی کے لیے کوئی سند، کوئی سلطان کو اتاری ہی نہیں۔ اور ما لیس لکم بہ من علم، دوسری بات اس کے لیے تمہارے پاس علم میں، تمہاری عقل میں، تمہاری دلیل میں کہیں کوئی بنیاد ہو۔ اس کائنات میں توحید تو سمجھیے کہ چپے چپے پر لکھی ہوئی ہے کہ ایک ہی کنٹرول ہے، یہ پوری کائنات کا کسی ایک ہی مرکز سے کنٹرول ہو رہا ہے، کسی ایک ہی ذہن کی ساری اسکیم ہے جس پر کہ یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہاں کسی سنویت کا، کسی تسلیس کا، کسی شرک کا کوئی امکان نظر آتا ہی نہیں۔ عقل جو ہے ماننے پر مجبور ہے توحید کو۔ فرق صرف یہ ہے آج ہوتے ہوتے انسان توحید خالص کی طرف جا رہا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ فرق صرف کیا ہے
وہ توحید اللہ کے ماننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ توحید پہلے مادے کو بنا دیا گیا خدا، مادہ ہی ہے اصل میں شے، انڈسٹرکٹیبل ہے، یہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، یہ ایور لاسٹنگ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ کہ مادے کی تحلیل ہو گئی انرجیز میں، پہلے کا 4 بیسک فورسز ہے اس کائنات کے اندر، اب یہ گویا کہ پولیتھیزم سمجھ لیجئے، پولیتھیزم آف دی ایسینشل فورسز، بیسک فورسز، انرجیز۔ اس کے بعد آیا نہیں 3 ہے، 3 کے بعد 2.5 ہے، 2.5 کے بعد 2 ہے، ہوتے ہوتے اب 1 پر آ جائے گا، بس ایک ہی انرجی ہے کہ اسے وہ انرجی کہیں گے۔ اس انرجی کے لیے پھر وہ اوصاف نہیں ہوں گے، وہ اس کے نام نہیں ہوں گے، وہ اس کی صفات نہیں ہوگی، جو کہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ لیکن یہ توحید تک تو پہنچ گئے نا، ایک تک تو پہنچ گئے، ہوتے ہوتے یہ ساری جو کثرت تھی وہ تحلیل ہو کر اور ایک توحید کے اندر تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کائنات اس توحید کی طرف جو ہے کشاں بڑھ رہی ہے، ذہن انسانی بھی اس توحید کی طرف جو ہے وہ گویا کہ بڑھنے پر مجبور ہے۔ تو ما لم ينزل بہ سلطانہ نمبر 1، اور ما لیس لکم بہ من علم، تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد ہی نہیں ہے، کسی اور کے شریک ہونے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور یقیناً ظالموں کے لیے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا جو ہے وہ جائے پناہ ہے۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے 152، یہ ذرا طویل بھی ہے اور یہ یوں سمجھیے کہ اس پوری بحث کا لب لباب ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ پر پوری توجہ سے غور کیجیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم جو وساوس میں مبتلا ہو رہے ہو، دیکھو تم پہلے تو یہ الزام ہمیں نہیں دے سکتے کہ ہم نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ مدد بھیجیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری جو ہے وہ فتح ہوگی، تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیا تھا، تمہیں فوری فتح نصیب ہو گئی تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ جب باقاعدہ جو جنگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو علمبردار تھا، جو جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا کفار کا، وہ میدان میں آیا ہے، اور یہ اصل میں گھرانہ کہلاتا ہے بنو عبد الدار، یہ قریش کا علم بردار تھا، بنو عبد الدار، جھنڈا ان کے پاس رہتا تھا۔ غزوہ بدر میں بھی جھنڈا انہی کے کسی فرد کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس سے کچھ کمزوری ظاہر ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جھنڈا جلدی گر گیا تھا۔ تو ابو سفیان جو اب کمانڈر بن کے آئے تھے اس وقت لشکر کفار کے، انہوں نے ذرا ان کے غیرت کو للکارنے کے لیے کہا، دیکھو بھائی، اس جھنڈے کا اگر تم نے وہی معاملہ کرنا ہے جو تمہارے ایک آدمی نے کیا تھا غزوہ بدر میں، تو بہتر ہے ابھی تم معذرت کر لو، ہم کسی اور کو جھنڈا پکڑا دیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے جو ان کا سردار تھا طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، انہوں نے نہیں، ہم اس جھنڈے کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر کے دکھا دیں گے تمہیں، جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ لہذا اس نے اپنے اسی تانے کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے میدان جنگ میں وہ آیا۔ جیسے غزوہ بدر میں سب سے پہلے عتبہ ابن ربیعہ میدان میں اترا تھا۔ کیوں اترا تھا؟ کہ ایک رات پہلے ابو جہل نے اسے تانا دے دیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے عتبہ، تم جو آ کر صلح کی بات کر رہے ہو کہ ہم تو آئے تھے یہاں بدر میں اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ تو ہمارا نکل کے پہنچ چکا اور ہمیں پیغام مل چکا ابو سفیان کا کہ قافلہ لے کر میں نکل آیا ہوں، اب کیا ضرورت ہے کہ جو ہے خونریزی کی جائے۔ لیکن ابو جہل ڈٹا ہوا تھا، تو اس نے تانا دیا، ہاں عتبہ، معلوم ہوتا ہے کہ اب سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ کر تمہارے اوپر بزدلی طاری ہو گئی، اس لیے کہ حذیفہ ابن عتبہ جو ہے وہ تو وہاں پر ساتھ تھے، سامنے موجود تھے، حضور کے ساتھ ہی تھے، صحابی تھے، اس لیے یہ خیال ہوا۔ تو اس کو انہوں نے کہا اچھا تو کل پتہ چل جائے گا کہ کون بزدل ہے کون نہیں ہے۔ یہ تانا اسے کھا گیا۔ تو اگلے روز پہلی مرتبہ میدان جنگ میں سب سے پہلے وہ آیا اپنے بیٹے کو لے کر اور اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ اپنا بھائی اور بیٹا ولید ابن عتبہ، اور تینوں جو ہے واصل جہنم ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اسی طرح یہ جو تھا طلحہ ابن ابی طلحہ عبدری، اس نے بھی جب یہ تانا جو ہے سنا تھا، اس لیے سب سے پہلے میدان میں آیا، اور وہ اتنا ہٹا کٹا لہیم اور شہیم اور بہت ہی تناور قسم کا انسان تھا کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر، تو پھر یہ کہ اکثر کچھ صحابہ جو ہیں ادھر ادھر کچھ اور دیکھنے لگے کہ کون مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، حضور کے سانڈو بھی ہیں، یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں ہم زلف۔ حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں ہے، تو حضرت اسماء جو ہے وہ حضرت زبیر کے نکاح میں ہے، دونوں بہنیں ہیں، ابو بکر کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ انہوں نے جست لگائی ہے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک چھلانگ لگا کر سیدھے اونٹ کے اوپر جا کر پہنچ گئے۔
اور وہاں ایک ہاتھ سے ایک بازو میں گردن اس کی لے کر اور نیچے چھلانگ لگائی اور نیچے اتر کر اس کو ذبح کر دیا، جیسے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ کہلاتا تھا کبش القتیبہ، کہ یہ تو لشکر کا میڈا ہے، میڈا، وہ میڈا اس طرح ذبح ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے 9 افراد بنو عبد الدار کے جو ہے وہ میدان میں آئے، جھنڈا اٹھایا اور وہ مارا گیا، پھر جھنڈا اٹھایا مارا گیا، جھنڈا اٹھایا مارا گیا، پورا کا پورا گھرانہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی وہ بات تو پوری کر کے دکھا دی کہ ہم سب کے سب اپنے اس جھنڈے کے اوپر جان نچھاور کر دیں گے، لیکن اس سے بڑا خوف طاری ہو گیا کہ ہمارا یہ جو قبض تھا وہ بھی گیا، اس کے ساتھ 8 اور چلے گئے، جھنڈا اب سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا ہے، لہذا ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان کا قلا قما کر رہے تھے اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ یہ تحسون جو ہے اس کی میں نے آج تحقیق کی، عام طور پر تو یہ ہے کہ جو عربی کے جو مصادر آتے ہیں ثلاثی مجرد میں جو آتے ہیں، اگر اسی سے پھر باب افعال میں آتا تو سلب ماخذ ہوتا ہے، سلب ماخذ، فلس پیسہ روپیہ، افلاس پیسہ نہ ہونا، مفلسی، مفلسی کے معنی آدمی جو ہے درہم و دینار نہیں ہے۔ اقرأ وخيا ورتل القرآن ورتل القرآن۔ اسی طریقے سے سلب ماخذ جو ہے باب افعال کا ایک خاصہ ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے اس کے برعکس ہے، اس میں سلب ماخذ ہے ثلاثی مجرد میں، اور مثبت چیز ہے مزید فی میں سے باب افعال میں۔ احسا یحس، اس کے معنی ہے کسی کی قوت کا لوہا مان لینا، محسوس کر لینا پوری طریقے سے کہ میرے مقابلے میں جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور بن نہیں پڑ رہا میرے کچھ کیے، یہ کیفیت ہوگی تو احسا کا لفظ آئے گا، یہ باب افعال سے آئے گا۔ اذ احسا عیسیٰ منہم الکفر، سورہ آل عمران ہی میں وہ آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے کفر کو شدت سے محسوس کیا اور معلوم ہوا ان کی طاقت بہت مضبوط ہے، ان کے علماء جو ہے، ان کا جو بھی مرکزی نظام ہے، ان کا جو چیف ربائی ہے، چیف پریسٹ ہے، اس کا اقتدار پورے طور پر محیط ہے پورے تمام قوم کو، تب انہوں نے ندا لگائی تھی من انصاری اللہ، تو حواریین نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ۔ تو احسا یحسو کے معنی ہے کسی دوسرے کی قوت کا لوہا مان لینا، پوری طرح محسوس کر لینا، اسی سے احساس کا لفظ بنا نا، اردو میں ہم بولتے ہیں مجھے محسوس ہو گیا ہے، میرا یہ احساس ہے، یعنی پوری گہرائی میں اتر کر آپ کو احساس ہو جائے کسی مسئلے کی اہمیت کا، شدت کا۔ لیکن حسا یا حسو باب یہ جو آ رہا ہے ثلاثی مجرد میں، اس کے معنی ہے کسی کے حس کو ختم کر دینا، کسی کو سن کر دینا، کسی کو شل کر دینا، جیسے کہتے بازو شل ہو گئے اور فلاں میرے اعصاب سن ہو گئے، اس طرح کی کیفیت۔ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کسی کا قلا قما کر دینا۔ استحسونہم بإذنہ، جبکہ تم نے اپنے دشمن کو گویا کہ بالکل شل کر دیا تھا، تمہارا دشمن جو ہے وہ ششدر اور حیران ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ تم ان کا قلا قما کر رہے تھے، یا جسے ہم اپنی محاورے میں کہیں گے جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ 9 ان کے آدمی جو ہے وہ ایک جھنڈے کے اوپر مارے گئے ہیں یکے بعد دیگرے۔ تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے اور تم نے معاملے میں اختلاف کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ جب کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ 3 الفاظ بڑے اہم ہیں اور ان کی عام طور پر جو تعویل ہوتی ہے، عام طور پر تقریباً تمام تفاسیر میں آپ دیکھیں گے، میری رائے چونکہ کچھ اس سے مختلف ہے اس لیے میں ذرا وضاحت سے بیان کروں گا۔ پہلے لفظ سمجھ لیجیے، فشل کہتے ہیں کسی چیز کے ڈھیلے پڑ جانے کو، چنانچہ یہ لفظ اگرچہ مناسب محسوس نہیں ہوتا لیکن نامردی کو کہتے ہیں، تو نامردی ترجمہ بھی بعض اوقات کیا گیا، یہاں تک کہ تم نے نامردی دکھائی، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی، تو فشل کا لفظ جو ہے نامردی کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا؟ ڈھیلا ہو جانا، اور میرے نزدیک کیا مراد ہے؟ نظم کا ڈھیلا ہو جانا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ملٹری میں ایک ہوتا ہے کوشن، اٹینشن، اب آپ کو معلوم ہے کہ تمام اعصاب تنے ہوئے اور پوری طریقے سے انسان متوجہ ہے کہ اب نیکسٹ آرڈر کیا ملتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسٹینڈ ایٹ ایز، ڈھیلے ہو گئے، اب وہ جو ہے پاؤں بھی ذرا ایک دوسرے سے دور کر دیے اور پیچھے جو ہے ہاتھ بھی کو باندھ لیے، جو بھی کر لیا، اب وہ تناؤ نہیں ہے، تو یہ گویا کہ فشل ہے۔
تو جب کہ تم نے نظم کو ڈھیلا کیا، سم و طاعت، اس لیے کہ جماعتی زندگی کی تو اصل روح اصل جان سم و طاعت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو جماعت کیا ہوئی؟ پھر تو یہ موب ہے. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنی. ہجوم ہے، گرو امبو ہے، ایک ہجوم ہے. اس ہجوم سے کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی. وہی ہجوم کسی نظم کا پابند ہو جائے اور کسی ایک لیڈر کا حکم ماننے والا ہو، وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گا. اسی کو کہا ہے حفیظ نے، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. آواز اگر بے ہنگم ہے، شور ہو رہا ہے، تو ہر ایک کو برا لگتا ہے. انسان کی سماعت کے اوپر جو ہے وہ گراں گزرنے والی بات ہے. وہی آواز ایک خاص انداز میں ڈھل جائے، اس کی سر تال بن گئی ہو، وہی ہے کہ کس قدر انسان کے لیے سرور کا باعث بن جائے. اسی کا نام موسیقی ہے، اسی کا نام غنا ہے. وہی آواز ہی تو ہے، لیکن وہ آواز ایک سانچے میں ڈھل گئی ہے. وہ در حقیقت ایک نظم کی پابند ہو گئی ہے. اس میں یہ سر اسی طرح چلے گا، اس سے ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کہتے ہیں بے سرا ہو گیا، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. سر ہی صحیح نہیں ہے، اس کا تو سر ہی صحیح نہیں ہے. اس حوالے سے آواز بھی اگر بے ہنگم ہے تو وہ ناگوار ہے انسان کے اوپر. لیکن اگر اس کے اندر نظم ہے، موسیقی کا اس کے اندر ردم موجود ہے، اس میں سر موجود ہے، تو وہ آپ کے لیے مسرت کا باعث بنتی ہے. اسی طریقے سے کسی ہجوم کے اندر اگر کوئی بدنظمی ہے تو وہ کوئی خیر اس سے وجود میں نہیں آ سکتا. ہاں سم و طاعت. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ بالجماع و سمع و طاعہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن. اے مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کی شکل میں رہو، اور جماعت بھی سم و طاعت والی. لسن اینڈ اوبے واٹ ایور دی کمانڈ یو ہیو ٹو اوبے. جو حکم دیا جائے. آپ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ حکم مجھے کیوں دیا جا رہا ہے. لو، ہو سکتا ہے مشاورت ہو رہی ہے تو اس میں تو آپ رائے دیجئے، لیکن جب مشاورت کا وقت نہیں ہے، اب کسی حکم کی صرف جو ہے تنفیذ ہو رہی ہے، وہاں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب تو جو حکم ہے اس کو بجا لاؤ، لہذا تبھی تو کام ہوگا. یہ سم و طاعت جو ہے یہ جان ہے. لیکن اگر وہ نظم ڈھیلا پڑ گیا، اپنے آپ نے جو بھی آپ کا لیڈر ہے یا آپ کا کمانڈر ہے، لوکل کمانڈر، اب ظاہر بات ہے کہ بڑی فوج ہے، اس کے سپریم کمانڈر، غزوہ احد ہو یا بدر ہو یا عذاب ہو، سپریم کمانڈر تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مختلف جو ہے، اب ایک دایاں بازو ہے فوج کا، ایک بایاں بازو ہے، ایک قلب ہے، ایک ہراول دستہ ہوتا ہے، ایک کچھ پیچھے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ تم انتظار میں رہنا، جب ایمرجنسی کی ضرورت ہوگی تو تب تمہیں کال دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اس ہر حصے کے اوپر ایک کمانڈر ہوتا ہے. آپ اس لوکل کمانڈر کی بات نہیں مانیں گے تبھی نظم ختم ہو گیا. اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری. جس نے میرے معین کردہ مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی. اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے. اب اس میں کیا ہوا تھا غزوے میں کہ در حقیقت وہ نافرمانی جو ہے وہ لوکل کمانڈر کی ہوئی ہے بالاتفاق. یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کس کی نافرمانی ہوئی ہے، اس میں جو آرا کیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی اگر لوکل کمانڈر کی بھی، حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کمانڈ میں تھے وہ 50 تیر انداز. یہ کمانڈر تھے لوکل، جو اس درے پر معمور کر دیے گئے تھے کہ یہاں سے تم نے نہیں ہٹنا ہے، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور ہماری ناشوں کو جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، گدھ ہیں، کوے ہیں، ہماری ناشوں کے اوپر لگے ہوئے، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے. یہ حکم دے کر حضور نے وہاں 50 جو ہے تیر اندازوں کو مقرر کیا. لیکن یہ کہ ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، یہ ہے نظم کا ڈھیلا ہو جانا. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، یعنی تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا، سم و طاعت کی بات جو ہے اس کو ترک کیا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں تم نے تنازع کیا. تنازع کیا ہے؟ نزع کہتے ہیں کھینچنے کو. نزع، عالم نزع کیا ہے؟ جبکہ جان کھینچ رہی ہوتی ہے. فرشتہ جو ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو جان کھینچتی ہے انسان کے وجود میں سے نزع. لیکن باب تفاعل میں آئے گا، تفاعل اور مفاعلہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، رسہ کشی ہو رہی ہے. رسہ کشی جو ہے در حقیقت وہ تنازع ہے. تنازع بھی اور منازعات بھی. منازعات مفاعلہ،
تنازع تفاعل، ان دونوں کا جو حاصل ہے یہ کہ دو گروہ یا دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں، تم ادھر کھینچ رہے ہو ادھر کھینچ رہے. تنازع کیا ہوا؟ تنازع یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو فتح ہو گئی، اب وہ حکم حضور کا ختم ہوا. کمانڈر نے اور کچھ اور لوگوں نے ان سے کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، حضور نے جو حکم دیا تھا وہ اپنی جگہ پر، مت ہلو یہاں سے. کہ نہیں، حضور نے تو جو فرمایا تھا وہ شکست کی صورت میں فرمایا تھا کہ اگر ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں، تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو گدھ اور کوے جو ہیں وہ نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی تم یہاں سے نہیں. اب تو صورتحال مختلف ہو گئی ہے. یہ ہے تنازع. ایک کی رائے وہی تھی کہ حضور کے حکم کے اوپر قائم رہا جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور حضور نے جو حکم دیا ہے اور اس کے حکم کو ایگزیکیوٹ کرنے والے آن دی اسپاٹ. اگر معاملہ یہ ہوتا کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کی رائے بھی وہی ہو جاتی تو معاملہ ذرا مختلف ہوتا. لیکن جو لوکل کمانڈر ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پکار رہے ہیں کہ مت ہلو یہاں سے، لیکن 35 یا 40 افراد وہاں سے ہل کے چلے گئے. لہذا پھر ایک ہی جو ہے غار، جو خالد ابن ولید اپنے 200 یعنی اسٹرینتھ جو تھی ان کے رسالے کی، 200 ہارس اسٹرانگ کیولری، اس کے ساتھ جب ٹوٹ کر گرے ہیں ایک دفعہ، ظاہر بات ہے 10 تیر انداز 10 کو مار دیں گے، کتنوں کو ماریں گے؟ لیکن وہاں تو ظاہر بات ہے کہ ایک ریلا چڑھا آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے. وہ تو آرام سے سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تو بس مال غنیمت جمع کرنا ہے، اور جن کو بھی ہم پکڑ کر قیدی بنا لیں قیدی بنانا ہے. وہ تو ڈھیلے تو پڑ چکے تھے مسلمان فتح کے بعد. ان پر اچانک جو بپتا آئی ہے تو پھر جو صورتحال ہوئی وہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور مجروح ہوئے، حضور کے قتل ہو جانے کی، شہید ہو جانے کی خبریں بھی اڑ گئیں، بہت سے لوگوں کے حوصلے جواب دے گئے، بہت سے لوگ جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے. یہ ساری جو بدترین صورتیں ہیں یہ سب کی سب پیدا ہوئی ہیں غزوہ احد کے دوران. اقرأ أخيا